بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 11 رمضان جمعے کے دن صرف 3 بار پڑھ لو، اللہ کا ولی آئے گا، 50 کروڑ دے کے چلا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آزما لینا۔ میرے بھائیو، آج ماہ رمضان 11 جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج وہ دن، آج 11 رمضان مبارک کا وہ والا جمعہ آ چکا ہے جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے ایک ایک دن گن کے 11 رمضان کے جمعے کا انتظار کیا کہ کب یہ جمعہ مبارک آئے اور میں اپنے ہاتھوں پہ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لوں، کیونکہ پچھلے سال جس بندے کو یہ وظیفہ بتایا، رب کریم نے مسلح چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا اور اسے 50 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں 11 رمضان جمعہ مبارک کے دن اپنی نصیب کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، مقصد جتنا بڑا ہوگا، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے تحفہ ہے کہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا جمعہ مبارک لے کر آیا ہے۔ اس جمعہ مبارک کے دن اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج میں رب کریم سے مانگنے کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ جمعہ مبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جمعے کے دن کو مومن کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور جمعہ مبارک کے دن کو بخشش کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد جمعہ مبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات قبولیت کی ہے، ہر دن قبولیت کا ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، نعمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، پورے سال کے رزق کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو 11 رمضان جمعہ مبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت و برکت والا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان سج جاتا ہے، سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری میں رونق لگ جاتی ہے، ہر گھر کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر سے پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں روزے دار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے رب کریم نے فرمایا ہر نیکی کا اجر موجود ہے، لیکن روزے دار کا جو ثواب ہے وہ میرا اور اس بندے کا راز ہے، میں جتنا چاہوں گا روزے دار کو ثواب دوں گا۔ اللہ والو، اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر آپ جتنا پڑھیں گے اپنے لیے نیکیاں کمائیں گے، لیکن آج 11 رمضان جمعہ المبارک کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بے صبرا ہے، آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتا ہے، تو 11 رمضان جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا اتنا لازمی ہے۔ جس طرح سالن میں نمک، گھر میں کھانا بناتے وقت اگر نمک نہ ہو تو کھانے کا سواد نہیں رہتا، اگر نماز پڑھتے وقت وضو نہ کیا جائے تو نماز کا کوئی احترام نہیں رہتا، اور اسی طرح اگر 11 رمضان جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک سالن میں نمک اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون خوش قسمت اس وظیفے کو، اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے 11 رمضان جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اب اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 11 رمضان جمعہ مبارک کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ 3 بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ہے، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے،
لوگ دروازے پہ آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آج 11 رمضان المبارک کا دن ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے رب سے مانگنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اور 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ روزے کی حالت میں جمعے کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 11 رمضان جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ نہ منٹوں میں، نہ گھنٹوں میں، نہ مہینوں میں انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے حالات کو بدل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، مانگ لو رب سے جو منانا ہے، مانگ لو رب کریم سے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر بیٹیاں اپنے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں تو 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ 11 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں فرشتے ہر گھر میں رحمتیں، برکتیں برساتے ہیں۔ فرشتے ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ رب کی ذات پوچھ رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جو بندہ اس دستک کو قبول کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی التجا کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، فرشتے فوراً آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اب دستک تو آ گئی، اب آپ نے رب کو اپنی التجا کیسے کرنی ہے وہ طریقہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن جب رب کی فوج فرشتے آپ کے دروازے پر دستک دینے آئیں تو آپ نے کس طرح سے التجا کرنی ہے کہ اے فرشتوں، میں رب سے یہ چاہتا ہوں۔ آج 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن وہ وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ فرشتوں سے التجا کریں گے، وہ رب کے حکم سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ یہ بزرگوں کے اعمال ہیں، یہ آسان الفاظ میں کسی کو سمجھ نہیں آتے کیونکہ یہ خوش قسمت لوگوں کے مقدر میں آتے ہیں۔ سادہ سا وظیفہ ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے، لیکن 11 رمضان جمعے کا خاص عمل ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 11 رمضان جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو غیب سے خاتمہ فرما۔ مولا، آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج 11 رمضان جمعۃ مبارک کے دن مجھ سمیت ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری نسلوں کو آباد فرما، پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کر دے مولا، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ 11 رمضان جمعۃ مبارک کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 11 رمضان جمعے کے دن کا خاص الخاص عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے
اگر آج کا وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اس لیے آپ نے وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اللہ والو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے سو لے لو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بے گھر ہے گھر مانگ لیں، جو گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، قرض دار کو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کی عظمت کے مطابق بھی مانگو گے نا تو رب کی ذات ہر شے دینے پہ قادر ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھے ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس سے بندہ ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج ہم سے ماں باپ راضی ہو جائیں تو گھر میں رہنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے باس جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ راضی ہو جائیں تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ رب کو راضی کر لیں گے تو دنیا میں کامیابی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ جس سے رب راضی اس سے جگ راضی۔ دنیا اور آخرت آسان چاہتے ہو، ہر قدم پہ کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہو، ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، ہر کسی کے سامنے عزت دولت اور شہرت کا مقام چاہتے ہو، تو آج رب کی رضا کے لیے اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ 11 رمضان کے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے پہلے نمبر پر جو قرآنی آیت پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ کی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آج ہم جب بھی رب کریم سے مشکل وقت میں مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا میری یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اللہ والو آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہی دعائیں اکابرین کیا کرتے تھے، یہی قرآنی آیت وہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ پڑھا، بزرگان دین نے یہ پڑھا، پیغمبروں رسولوں نے یہ پڑھا، یہی رب کے نام تھے، یہی سورہ کوثر تھی، یہی قرآنی آیت تھی، لیکن ان کی دعاؤں میں تاثیر تھی، ان کو قبولیت فوراً مل جاتی، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رب کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے رب کو راضی کرتے، پھر انعامات کے لیے جھولیاں پھیلاتے، اور رب فوراً ان کی ہر حاجت کو فوراً پورا کرتا ہے۔ آج آپ بھی صحابہ کرام کی طرح، بزرگان دین کی طرح، پیغمبروں رسولوں کی طرح 11 رمضان جمعۃ مبارک کے دن سب سے پہلے رب کو راضی کریں گے، پھر انعامات کے لیے جھولیاں اٹھائیں گے، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ یہ صحابہ کرام کی طرف سے زندگی کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کے بعد منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی بندہ جو مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند منٹ، چند گھنٹے، چند مہینوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ عمل کرنے کے بعد پورے سال کی تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو 11 بار آپ میں سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بچہ بوڑھا جوان مرد عورت ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کے متعلق بتا دیتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ صحابہ کرام کی طرح رب کو راضی کرنے کے بعد کا وقت جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ کی سکرین پہ آپ کو 3 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔
کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کے 9 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ توجہ، لا حول ولا قوت الا باللہ سے رب راضی ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام، پیغمبروں، رسولوں نے پہلے رب کو راضی کیا، پھر انعامات کے لیے جھولیاں پھیلائیں، آج رب کو راضی کرنے کے بعد اب انعامات کے لیے جھولی پھیلانے کا وقت ہے۔ اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب رب سے اپنی پسند کی نصیب و تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب رب سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی 3 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 11 رمضان جمعے کا خاص الخاص عمل ہے اور بزرگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب عمل ہے، مستند وظیفہ ہے۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اور 9 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لینا، کیونکہ 9 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا، آپ پہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے رب آپ کو غنی کر دے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں جب کوئی بندہ یا غنیو یا مغنیو کو پڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کے خزانوں کو بھر دو، اس بندے کو اتنا نوازو، اس کی نسلیں رزق اور دولت کی کمی سے محروم نہ رہیں۔ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، بتائے گئے طریقے سے 9 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ پیغمبر اور رسولوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، غور و فکر سے توجہ کے ساتھ پڑھا، اس یقین سے پڑھا کہ وہ مانگ رہے ہیں، رب کی ذات دے رہی ہے۔ 11 رمضان جمعے کے دن یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ 11 رمضان جمعے کے خاص اعمال ہے، یہ آزمودہ وظیفہ پیغمبروں اور رسولوں کا وہ اعمال بتا رہا ہوں جو لوگ، جو دکھیاری بہنیں بیٹیاں مائیں کہتی ہیں کہ ہم کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم کئی سالوں سے تسبیحات کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج شروع سے اینڈ تک صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طرز عمل سے 11 رمضان جمعے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے دیکھیے گا۔ 1 منٹ نکال کے یہ 3 وظائف پڑھنے کی دیر ہے، اور اگر کوئی بندہ 11 رمضان جمعے کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں کرتا تو وہ پھر اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں فرشتے ہر گھر میں دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ اس دستک پہ لبیک کہہ لیتے ہیں تو آپ کی نسلیں بدل جاتی ہیں، نسلوں پر رحمتوں و برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ لاپرواہی میں، کوتاہی میں ان خاص گھڑیوں کو، ان قبولیت کی گھڑیوں کو گزار دیتے ہیں تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی فوج فرشتے زمین پر آ کے آپ کو خزانوں سے بھر جائیں، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول جائیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں، تو آپ نے یہ 3 اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ آج کا آخری وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ فوراً نبی کریم بتا دیجئے وہ وظیفہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سورہ اخلاص کا اتنا ورد کیا، رب کی وحدانیت کو، رب کی بے نیازی کو اتنا پڑھا کہ رب کریم نے صحابہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نواز دیں۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں جنت کو خریدنا چاہتے ہیں، جنت کے ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی دنیا میں ہر قدم پر کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کو خریدنا چاہتے ہیں، تو 11 رمضان جمعہ مبارک کے دن رب کو راضی کریں، رب کو منا لیں، اتنی نیکیاں کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ نے 11 رمضان جمعہ مبارک آخر میں جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
वो तवज्जो करके सुन लीजिए कैसे पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक बार हो गया। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। इस तरह आपने 3 बार सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ के वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। 11 रमजान जुम्मा मुबारक के दिन आज ये 3 अमल बताए गए तरीके से करने वाला सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया। जो लाचार है, जो बेबस है, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो एक बार 11 रमजान जुम्मा मुबारक के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल सिर्फ 1 मिनट निकाल के पढ़ के देखिएगा। 1 मिनट आपके पूरे साल की तकदीर को बदल देंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 11 रमजान का जुम्मा साल में एक बार आता है। अगर कोई बंदा इस जुम्मे की कदर कर लेता है, इस मौके से फायदा उठा लेता है, फिर पूरा साल किसी का मोहताज नहीं रहता। मुंह से जो मांगता है वो मिल जाता है। अल्लाह वालों, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते ही फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब रब से मांगने का वक्त है, इनामात लेने का वक्त है। अब आप हाथ उठा के आंखें बंद करके दिल ही दिल में रब करीम से बात करें, लाड करके मांगे कि मौला तू ही तो वादहु ला शरीक रब है, किसी और से मांगू तो नाराज होता है। आज 11 रमजान के दिन इन खास कबूलियत की घड़ियों में मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, मेरी तमाम मुश्किलात परेशानियों का खात्मा फरमा, हर कदम पर कामयाबी को मुकद्दर बना। जिसको जो चाहिए मांग लेना, हर शय मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाएगी, मगरिब से पहले हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।